بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانثار اختر کی مثنوی امن نامہ کا درس دیں گے۔ اس سے پہلے مثنوی کے تعلق سے پچھلے سبق میں باتیں آ چکی ہیں۔ مثنوی امن نامہ جانثار اختر کی ایک اہم مثنوی ہے۔ پہلے ہم جانثار اختر کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں کہ جانثار اختر کا شمار ترقی پسند شاعروں میں ایک اہم حیثیت سے ہوتا ہے۔ جانثار اختر کے والد افتخار حسین مستر خیر آبادی ایک اچھے شاعر تھے۔ وہ شاعر کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کے فرزند جاوید اختر آج بھی اردو کے ایک اچھے شاعر شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ دونوں باپ بیٹے دونوں فلمی دنیا سے وابستہ رہے اور دولت اور شہرت انہیں حاصل ہوئی۔ ایسے تو جانثار اختر کی پیدائش گوالیار مدھیہ پردیش میں ہوئی، لیکن اصل میں ان کا آبائی وطن سیتاپور خیر آباد ہے۔ گویا ان کے والد مدھیہ پردیش گوالیار آ گئے۔ اس زمانے میں دیسی ریاست تھی گوالیار، وہاں مقیم ہو گئے اور وہیں جانثار اختر کی پیدائش 8 فروری 1914 کو ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم وکٹوریہ کالجٹ ہائی اسکول گوالیار میں ہوئی۔ 1930 تک انہوں نے میٹرک کی تعلیم اسی اسکول سے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس طرح انہیں تقریباً 9 سال علی گڑھ کے ماحول میں رہنے کا موقع حاصل ہوا۔ ان کا مختصر تعارف آپ کی کتاب میں بھی ہے، اور میں نے مزید وضاحت کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے کہ 1937 میں علی گڑھ سے انہوں نے بی اے کیا، پھر 1939 میں ایم اے کا امتحان کامیاب کیا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اردو ناول کا ارتقاء اس عنوان سے پی ایچ ڈی کرنے کا بھی ان کا ارادہ تھا، لیکن جو ارادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ 1940 میں ان کا تقرر وکٹوریہ کالج گوالیار میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے ہوا۔ اس کے بعد 1943 میں ان کی شادی صفیہ اختر سے ہوئی، جو اسرار الحق مجاز لکھنوی کی حقیقی بہن تھیں۔ اسرار الحق مجاز اردو کے ایک اہم شاعر ہیں۔ ان کی حقیقی بہن صفیہ سے ان کی شادی ہوئی۔ صفیہ خود ایک بہترین ادیبہ کی حیثیت سے مشہور ہیں، اور آپ کی اسی سال کی نصاب میں صفیہ کے خطوط شامل ہیں جو انہوں نے اپنے شوہر کو لکھے ہیں۔ اس لحاظ سے صفیہ اختر سے وہ مشہور ہوئی۔ تو گوالیار میں آزادی سے پہلے وہ گوالیار میں ہی تھے۔ آزادی کے بعد گوالیار میں حالات خراب ہونے لگے، جس کی وجہ سے وہ ریاست بھوپال میں نواب بھوپال مسلم حکمراں تھے، وہاں منتقل ہو گئے۔ وہاں پر انہیں حمیدیہ کالج بھوپال میں صدر شعبہ اردو اور فارسی کی جگہ مل گئی۔ اس وقت تک صفیہ علی گڑھ میں پڑھاتی تھیں۔ بعد میں صفیہ بھی حمیدیہ کالج میں لیکچرر مقرر ہوئیں۔ جانثار اختر کا تعلق ترقی پسند شاعروں سے ہے۔ ترقی پسند شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیونزم کے نظریات ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، اور سرمایہ پر جو ہے انفرادی ملکیت نہیں بلکہ عوامی ملکیت ہے، اس تمام کا سرمایہ ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جو آپ نے سوشل میں پڑھا ہوگا
معاشیات میں پڑھا ہوگا، تو اس نظریے کے علمبردار تھے، اور یہ نظریہ ادب میں ترقی پسند تحریک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ تو اختر، جانثار اختر ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن تھے، اور انہیں جو اس انجمن ترقی پسند مصنفین کے وہ صدر بھی رہے۔ تو اسی بنا پر حکومت نے جو ہے کمیونزم پر پابندی عائد کر دی، کمیونسٹ پارٹی پر۔ تو اس کی بنا پر جانثار اختر کو نوکری سے استعفیٰ دینا پڑا، اور وہ بھوپال سے بمبئی چلے آئے، لیکن صفیہ حمیدیہ کالج بھوپال میں سے وابستہ رہیں۔ اس طرح صفیہ کو شوہر کی جدائیگی میں کڑ کڑ کر ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ جانثار اختر اپنی تنگحالی کی وجہ سے ان کا خاطر خواہ علاج نہ کر سکے، اور چونکہ وہ بامبے گئے، بامبے میں شروع میں ان کو بھی پریشانی ہوئی، اور شوہر کی جدائیگی اور تنگی کی بنا پر ان کا صحیح علاج نہ ہو سکا، اور اسی حالت میں صفیہ کا انتقال 17 جنوری 1953 کو ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ پھر جانثار اختر نے دوسری شادی کی 1956 میں، تو بیوی کا انتقال 1953 میں ہو گیا، اور انہوں نے پھر دوسری شادی کی خدیجہ ہارون سے۔ تو دوسری اہلیہ ویسی مشہور نہیں ہے، لیکن پہلی اہلیہ صفیہ اختر یہ بہت ہی مشہور خاتون ہیں، اور اردو ادب میں مشہور ہیں۔ بامبے جانے کے بعد انہیں گویا کہ فلمی نغمے اور فلمی گیت لکھنے کی بنا پر انہیں دولت بھی حاصل ہوئی، شہرت بھی حاصل ہوئی، لیکن بیوی سے انہیں جدا رہنا پڑا، اور بیوی کا انتقال ہو گیا۔ خود جانثار اختر کو دل کا عارضہ لاحق ہوا، اور اسی حالت میں افارج کے جو ہے حملے میں 18 اگست 1976 یعنی 1976 کو ان کا بامبے میں انتقال ہوا۔ یہ تو ان کی زندگی کے حالات تھے۔ ان کی ادبی زندگی کے حالات بھی مختصر آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ان کی ادبی زندگی کی گویا کہ آغاز اور ارتقاء جو ہے علی گڑھ میں ہوا۔ علی گڑھ میں ایک اچھا ماحول ہے، آپ لوگ علی گڑھ نہیں گئے، میں وہاں جا چکا ہوں، تو اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی دیکھنا ہو تو علی گڑھ میں جا کر اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے تعلیمی اعتبار سے جو کچھ ترقی ہے وہ اس کی جھلک آپ کو علی گڑھ میں ملے گی۔ یہ بہت بڑا کالج ہے، پورا ایک شہر جو ہے آباد ہے علی گڑھ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے۔ تو وہاں ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہیں انہوں نے انجمن اردو معلیٰ کے سیکریٹری مقرر ہوئے، یا آپ کی کتاب کے مطابق انجمن حدیقت الشعراء کے جو ہے سیکریٹری مقرر ہوئے، اور علی گڑھ میگزین نکلا کرتا تھا، اس میگزین کی وہ ادارت بھی انہوں نے ان کے ذمہ رہی۔ اس طرح گویا ادبی زندگی کا آغاز اور ارتقاء انہیں ہوا، اور چونکہ انہیں شاعری ورثے ملی، ان کے والد خود شاعر تھے، اچھے شاعر تھے، تو اس اعتبار سے علی گڑھ میں ان کی شاعری اور ان کی ادبی زندگی میں بڑی ترقی حاصل ہوئی۔ اسی لیے ان کے کئی جو ہے ادبی مجموعے ہیں، ان کی شاعری کے مجموعے ہیں، سلاسل، سلسلہ کی جمع سلاسل یعنی بیڑیاں، جاویداں، تارے غریباں اور خاک دل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ اسی طرح ان کی رباعیوں کے اور قطعات کے مجموعے کا نام گھر آنگن ہے۔ گھر آنگن سے مراد جو ہے
ان کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ منصف میں چہارشنبے کے دن ایک سپلیمنٹ نکلتا، اس کا نام ہی گھر آنگن ہے، تو یہ گھر آنگن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وطن سے محبت کے پس منظر میں انہوں نے اردو شاعری کا مجموعہ مرتب کیا 2 جلدوں میں، ہمارا ہندوستان ہمارا، کہ پوری 2 جلد ہے، جس میں انہوں نے قومی شاعری اور ہندوستان کی گویا کہ قومی یکجہتی پر سے متعلق شاعری کو 2 حصوں میں جمع کیا ہے۔ تو ایک اہم کام ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں جو ہے قومی شاعری نہیں ہے، انہوں نے 2 جلد میں جو ہے ہندوستان ہمارا پیش کیا۔ اسی طرح ان کی مثنوی ہے امن نامہ، یہ بھی جو ہے وطن سے محبت کی گویا کہ کڑی ہے، جیسا کہ حالی نے حب وطن لکھی۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو حالی نے حب وطن لکھی ہے، وطن کی محبت سے متعلق، اسی کی گویا توسیع ہے، ان کے خیالات کی، حالی کے خیالات کی توسیع انہوں نے امن نامہ میں پیش کیا ہے۔ یہ غزل کے بھی اور نظم کے ایک اچھے شاعر ہیں، مثنوی کے اچھے شاعر ہیں، اور ان کی غزلوں کے کئی جو ہے اہم مصرعے ہیں کہ آہٹ سے کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، یہ غزل ہے ان کی جو بہت مشہور ہے۔ اشعار میرے تو زمانے کے لیے ہیں، اشعار میرے تو زمانے کے لیے ہیں، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح، ہم نے تمہیں چاہا ہے چاہنے والوں کی طرح۔ یہ ان کی غزل کا مصرع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو اب بھی خفا ہے مجھ سے، جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے۔ ان کے گویا کہ ان کے اندر غیر معمولی نغمگی ہے، اور ان کے اشعار میں بڑی سلاست ہے، بڑی جو ہے رومانیت ہے، اور اسی بنا پر یہ اردو کے ایک پسندیدہ اور معتبر شاعر کی حیثیت سے اردو کی تاریخ میں مشہور ہیں۔ تو آئیے ہم مثنوی امن نامہ کی خواندگی کریں، اور پھر جو ہے اس پر اپنی اس کی تشریح بھی کی جائے۔ پلا ساقیہ بادئ خانہ ساز، کہ ہندوستاں پر رہے ہم کو ناز۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اپنے صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے، ہمیں پیار ہے اپنی تمییز سے، ہمیں پیار ہے اپنی ہر چیز سے۔ اٹھائے جو کوئی نظر کیا مجال، تیرے رند لیں پڑھ کے آنکھیں نکال۔ سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ نگاہیں ہمالا کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ رہے پاک گنگوتری کی بھون، مچلتی رہے زلف گنگو جمن۔ رہے جگمگاتا یہ سنگم کا روپ، چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ۔ جھلکتی رہے یہ اشوکا کی لاٹ، یہ گوگل کی گلیاں یا کاشی کے گھاٹ۔ لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مدھ، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ ایلورا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے بھرتے رہیں۔ رہے مسکراتی حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں۔ ہری کھیت لہلہاتی رہیں، جواں لڑکیاں گیت گاتی رہیں۔ لہکتا رہے سبز میداں میں دھان، زمینوں پہ بچھتے رہیں آسمان۔ فضا میں گھٹائیں گرجتی رہیں، جواں چھاگلیں تٹ پہ بجتی رہیں۔ اڑاتی رہے آنچلوں کو ہوا، ملہاروں کی بوندوں میں گونجے صدا۔ دہکتی رہے پاک ہولی کی آگ،
رہیں کھیلتی ناریاں پی سے پھاگ، صدا گائے رادھا کنیا کی گن، مچلتی رہے بن میں مرلی کی دھن، رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، مڈیروں پہ جلتے دیوں کی قطار، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمیں جگمگاتی رہے، رہے آسماں پر دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، رہے یہ بسنتوں کے میلے کی دھوم، رہیں شاد یہ گیت گاتے ہجوم، حسینوں کی لہکیں بسنتی لباس، رہے نرم چہروں پہ ہلکی مٹھاس، ہنسی راکھیاں جھلجھلاتی رہیں، جھماجھم ستارے لٹاتی رہیں، رہے اپنے بھائی پہ بہنوں کو ناز، یہ معصوم نرمی یہ میٹھا گداز، گھروں کا تقدس رہے برقرار، یہ بیٹوں کے ماتھوں پہ ماؤں کا پیار، رہے شاد آباد صحنوں کی دھوم، رہیں آنگنوں میں چہکتے نجوم، سلامت رہے دلہنوں کی پھبن، سلامت رہیں دل میں کھلتے چمن، سلامت رہے انکھڑیوں کی حیا، سلامت رہے گھونگھٹوں کی ادا، سلامت دوپٹوں کی رنگی بہار، سلامت جواں آنچلوں کا وقار، سلامت رہے پاک افشاں کا نور، سلامت رہے بندیوں کا غرور، سلامت رہے کاجلوں کی لکیر، سلامت رہے نرم نظروں کی تیر، سلامت رہے چوڑیوں کی کھنک، سلامت رہے کنگنوں کی چمک، سلامت حسینوں کے 16 سنگار، یہ جوڑے یہ لپٹے چمبیلی کے ہار، سلامت رہے مرگ نینوں کے بان، سلامت رہے مرنے والوں کی شان، سلامت وفاؤں کے ارماں رہیں، سلامت محبت کے پیپاں رہیں، سلامت رہیں ہیر رانجھی کے گیت، رہے ہار میں بھی محبت کی جیت، لجانا رہے مسکرانا رہے، منانا رہے روٹھ جانا رہے، محبت کے چشمے اگلتے رہیں، جواں سال نغموں میں ڈھلتے رہیں، رہے دھوم ٹیگور اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی، رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، سدا زندگی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دھیما رہے، فضاؤں میں چھڑتے رہیں یہ ستار، سدا جھنجھناتے رہیں دل کے تار، مچلتی رہے مست بینا کی مئی، برستی رہے 7 رنگوں کی مئی، دہکتا رہے اپنے دیپک کا راگ، کلیجوں میں لگتی رہے نرم آگ، رہے گونجتی گھنگروؤں کی کھنک، دفوں کی صدا ڈھولکوں کی کمک، یہ گنومر یہ کتھک کے توڑے رہیں، جواں ناچ دل کو جھنجھوڑے رہیں، رہے ساقیہ بادہ خاروں کی خیر، رہے ساقیہ تیرے پیاروں کی خیر، ابھرتا رہے زندگی کا جوش، رہے تیرے رندوں کو دنیا کا ہوش، صراحی سے ساغر رہے متصل، نہ ٹوٹے کبھی تیرے شیشوں کا دل، اٹھا جام ہاں دور ساقی رہے، جہاں میں رسدا امن باقی رہے۔ آپ نے دیکھا کہ شاعر نے کس طرح ہندوستان کے رہنے والوں کی محبت اور یہاں کی تہذیب، یہاں کے تمدن کو، یہاں کے رہن سہن کو اور یہاں کے عیدوں اور تہواروں کا اور یہاں کی تہذیب و تمدن کو اور یہاں کے لباس اور پہناؤ اوڑھاؤ کا ذکر کیا ہے، یہاں کے ندی نالوں کا ذکر کیا ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے انداز کو بیان کیا ہے، اور ہندوستان کی جو مشہور شخصیتیں ہیں، مشہور شاعر ہیں، ان کا ذکر کیا ہے اور ماضی کے اہم شخصیات کا شاعر نے ذکر کیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک اقتباس ہے، اگر پوری مثنوی آپ پڑھیں گے تو اور جو ہے آپ کو شاعر کی یا قادر الکلامی کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح شاعر نے حسین انداز میں ہندوستان کی خوبیاں بیان کی ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کی، یہاں کی فضاؤں کی، یہاں کی زمین کی، یہاں کی موسموں کی اور یہاں کے رہنے والوں کی خوبیاں، میل محبت کو بیان کی ہے اور ان کے بارے میں
اپنے حسین احساسات کا اظہار کیا ہے۔ یہ مثنوی کا انداز ہے کہ ساقی کے معنی پلانے والا، تو ساقی سے مراد پلانے والا شراب پلانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا شربت پلایا جائے، محبت کا شربت، کہ جس سے سب سرشار ہو جائیں۔ اصل میں یہ بتانا ہے کہ ایسی محبت کی، تو یہ مثنوی کا انداز ہوتا ہے کہ جس میں ساقی کا ذکر آتا ہے۔ مثنوی سحر البیاں میں بھی جو شروع ہوتا ہے تو پلا ساقیہ مجھ کو شیریں شراب، اس طرح کہتے ہیں۔ اس سے جو ہے بات یہ نہیں ہے کہ شراب پینے کے عادی ہوں، بلکہ یہ انداز ہوتا ہے کہ شراب سے کیفیت سرور اور جو ہے لذت مقصود ہو، تو گویا کہ ویسی لذت اور ویسا سرور اور ویسا سکون حاصل ہو، یہ مقصد ہے۔ اسی مقصد سے شاعر ذکر کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ شرابی ہوں یا دوسروں کو شراب پیش کرتے ہوں۔ یہ انداز ہے پلا ساقیہ۔ ساقیہ بولے تو اے ساقی بولنا ہے تو فارسی میں کہیں گے ساقیہ۔ تو پلا ساقیہ بادہ خانہ ساز، بادہ بھی شراب کو کہتے ہیں، اور خانہ ساز مانے جیسے گھڑی بنانے والا، خانہ ساز مانے گھر کی دیسی شراب، جو گھر میں گویا دیش سے ایسی محبت ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو سب کچھ باہر سے بہت فخر کرتے ہیں، جو ہے جرمن سے اور جو ہے دوسرے ملک سے شراب بن کے آتی ہے، سگریٹ، تو اس کو فخر کرتے ہیں۔ گویا کہ اپنے وطن کی چیز ان کو محبوب نہیں ہوتی، پسند نہیں ہوتی۔ تو شاعر کہتا ہے پلا ساقیہ مجھے دیسی شراب، یعنی گھر کی بنی ہوئی، یعنی گھر کا بنا ہوا کھانا اور گھر کا بنا ہوا شربت پلا، کہ ہندوستان پر رہے ہم کو ناز، کہ اپنے ملک پر ہمیں ناز ہو اور اپنے ملک کی چیز ہی ہم کھائیں اور پئیں۔ مزید محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، خاک مانے مٹی، وطن کی مٹی سے ہمیں محبت ہے، اور اس کو وطن کو ایک چمن کہتا ہے۔ محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں محبت ہے، اور مزید ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، یعنی ہمارے صبح بھی بہت حسین ہوتی ہے اور شام بھی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمارے شہر ہیں ان کے نام ہیں، نام ایک شناخت ہوتی ہے، تو اپنے شہروں سے بھی پیار ہے، ان کے ناموں سے پیار ہے، ہر ایک چیز سے پیار ہے۔ صبح بنارس اور شام اودھ بڑی مشہور ہے، تو اس لیے کہتے ہیں ہمیں اپنے صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے۔ گاؤں ہندوستان کہتے ہیں گاؤں میں بستا ہے، ہندوستان کی 70% آبادی گاؤں میں بستی ہے، تو ہندوستان کی شناخت جو ہے گاؤں سے ہے۔ تو شاعر کہتا ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، کہ برگد کا درخت گھنی چھاؤں ہوتی ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے لوگ ٹھنڈی ہوا کھاتے ہیں، تو اس سے محبت کا اظہار۔ ہمیں پیار اپنی عمارات سے، جو ہماری تاریخی عمارتیں ہیں، جو تاریخی ورثہ ہے، اس سے ہمیں پیار ہے۔ ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے، جو ہمارے ریت ہیں، جو بڑوں کا احترام، چھوٹے سے محبت، عورت کی عزت، یہ جو ہے گویا کہ ہماری روایات ہے، کہ ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، شادی بیاہ پر میاں میں ایک دوسرے کو پوچھتا ہے، غریبوں کی کو خیرات کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہماری روایات ہے، اس سے ہمیں جو اچھی روایات ہے اس سے ہمیں پیار ہے۔ ہمیں پیار اپنی تمیز سے، اسی لیے دیکھیں گے آپ ہندوستان کی تہذیب اور جو ہے مغربی تہذیب میں بہت فرق ہوگا، کہ وہاں نہ باپ بیٹے کا خیال، نہ ماں بیٹے کا خیال، سب اپنے اپنے میں ہیں، لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیار اپنی تمیز سے، بڑوں کا احترام ضروری ہے۔ بڑا کوئی بھی، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دور کا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس سے سمجھائے تو چھوٹے جو ہے خوشی محسوس کرتے ہیں۔
یہ جو ہے ہماری تمیز ہے اور ہماری روایات ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں پیار اپنی تمیز سے، ہمیں پیار ہے اپنی ہر ایک چیز سے، اپنی ملک کی اور اپنے وطن کی ہر ایک چیز سے ہمیں پیار ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے اٹھائے جو کوئی نظر کیا مجال، تیرے رند بڑھ کے آنکھیں نکال، تیرے رند لینگ بڑھ کے آنکھیں نکال، یعنی وطن سے محبت ہے اور وطن کے لیے ہم قربان ہونے کو تیار رہیں گے۔ آج دیکھیے چائنا حملہ کر رہا ہے تو ملک کی سرزمین ایک ایک انچ جو ہے ہماری ہے، اور کوئی اس پر قبضہ کرے تو ہمارے نوجوان فوجی جو ہے ہمت سے کام لیں، اور پورا ملک جو ہے ان کے ساتھ ہے۔ فوجی کا انتقال ہوا تو سارا ملک جو ہے سوگ منایا۔ یہ جو ہے اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی اگر بری نظر سے نظر ڈالے ہمارے ملک پر تو گویا کہ تیرے رند مستانے اور جو ہے نوجوان جو ہے بڑھ کے آنکھیں نکال لیں گے، یعنی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے۔ پھر دعا دیتا ہے شاعر سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، یعنی جنگل اور صحرا اور اس کے دامن، اس لیے کہیں دشت یعنی جنگل اور جو اس کے دامن ہیں اور جو وادیاں ہیں، دریا ہے، یہ سلامت رہیں، رہے گنگناتا ہمارا گگن، یعنی آسمان جو ہے اسی طرح گنگناتا رہے، نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، بلند سب سے بڑی چونٹی ہمالیہ کی ہے، اور سب سے جو ہے اونچا پہاڑ اور سب سے بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اس کی جو ہے اونچی نگاہیں جو ہے ہمیشہ باقی رہیں، سدا چاند تاروں کی کو چھوتی رہیں، یعنی اتنی بلند ہے کہ وہ چاند تاروں کو چھوتی ہیں۔ رہے پاک گنگوتری کی پھبن، گنگوتری جہاں سے گویا کہ گنگا کا شروع ہوئی تو گنگوتری ندی سے گویا کہ گنگا کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس کی پھبن یعنی وہ جو جاری ہے وہ پاک گنگوتری کی پھبن جاری رہے، مچلتی رہے زلف گنگو جمن، گنگا اور جمنا کی جو زلف ہے یعنی جو بکھری ہوئی ہیں، زلف منے تو بال ہے، یعنی اس کی معاون ندیاں ہیں جو مچلتی ہوئی جو ہے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں 7 ندی سب جو ہے 7 بہنیں ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، جیسے کرشنا گوداوری سب اسی سے ملتی جلتی ہیں۔ تو مچلتی رہے زلف گنگو جمن، رہے جگمگاتا یہ سنگم کا روپ، یہ سنگم کہہ رہے ہیں گنگا اور جمنا کا سنگم جو ہے آپ کو الہ آباد میں ملے گا، دہلی میں بھی الہ آباد میں یہ سنگم ملتا ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سنگم جو ہے جگمگاتا رہے۔ چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ، چمکتی خنک ٹھنڈی، خنک مانے ٹھنڈی، تو یہ چمکتی چاندنی جو ہے ٹھنڈی چاندنی کہ آپ جب گنگا کے اوپر سے گزریں گے تو دھوپ میں بھی یہ جو ہے چاندنی کی طرح چمکے گی اور ٹھنڈی ہوگی، اور نرم دھوپ بھی نرمی، دھوپ کے اندر بھی ویسی سختی اور گرمی نہیں ہوگی بلکہ نرم دھوپ جو ہے رہے گی۔ جھلکتی رہے یہ اشوکا کی لاٹ، یعنی اشوکا نے جو ہے کئی کھمبے بنائے اور اس پر جو ہے بڑے بڑے کھمبے پر اس نے جو ہے اپنے اشلوک لکھے تھے اور بدھ کی تعلیمات لکھی تھی، تو کئی جگہ جو ہے اشوکا کی لاٹ ملی ہے، دہلی میں بھی اور بہار کے علاقے، بہار میں چونکہ اس کی حکومت تھی تو ویشالی ضلع میں اور کئی جگہ جو اشوک کی لاٹ ملی ہے۔ اشوک چکر جو ہے ہمارے ملک کا نشان ہے، تو یہ اشوکا کی لاٹ کی بڑی اہمیت ہے تاریخی۔ یہ گوگل کی گلیاں، یہ گوگل جو ہے یہ ہندوستان کے ہندوؤں کے مذہبی جو ہے اس کی جائے پیدائش ہے۔ تو اس کو اسی لیے کہہ رہے ہیں گوگل کی گلیاں، گوکل یعنی
शंकर या कोई जो है उसकी जगह पैदाइश है। और ये काशी के घाट, काशी का बहुत बड़ा मंदिर है, मथुरा में काशी का मंदिर है, आपके अलीगढ़ से करीब। लुटाती रहें अपने नैनों का मद, अपने आँखों का गोया के मद कह रहे हैं। मद के माने तो शहद है, तो ये अपनी आँखों का शहद जो है लुटाते रहें। ये सुबह बनारस ये शाम अवध, यानी बनारस की सुबह बहुत मशहूर है, वो गंगा के किनारे बनारस शहर आबाद है, तो उसकी सुबह और अवध की शाम अवध जो है मशहूर है। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। आपने ताजमहल नहीं देखा होगा, अगर देखेंगे धूप में भी जो है उसकी किरणें फूटती हैं और ऐसा मालूम होता आज ही का बना, इतनी चमक होती। धूप में एक जो है नर्म किरणें फूटती हुई आपको नज़र आएंगी ताजमहल को देखेंगे। तो इसीलिए शायर कहता है कि नर्म किरणों में ताज नहाता रहे, उसकी किरणें इसी तरह फूटती रहें। इसी तरह चांदनी रात में भी उसकी किरणें फूटती हैं। रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज, यानी क़यामत तक ये मोहब्बत की लाज बाक़ी रहे, ये ताजमहल बाक़ी रहे। मालूम है कि शाहजहाँ ने अपनी बीवी, अपनी बेगम मुमताज़ महल की मोहब्बत में यादगार के तौर बनाया कि उनका इंतकाल हो गया। मुमताज़ महल का उनका इंतकाल असल में बुरहानपुर में हुआ। उनको 6 महीने वहीं दफन करके रखा गया, मोमी करके, और फिर उनकी लाश जो है आगरा लाई गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये क़यामत तक ये मोहब्बत की लाज बाक़ी रहे। शायर देखते हैं कि एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल कहा, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो यहाँ शायर कहता मोहब्बत की लाज जो है क़यामत तक बाक़ी रहे। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, ना हो गया। एलोरा के बुत रक़्स करते रहें, हंसी गार तारों से भरते रहें। एलोरा औरंगाबाद में एलोरा का जो है मंदिर है, और अजंता के गार हैं, तो 2 अलग अलग जगह है। एलोरा जो है असल में वो हिंदुओं का मंदिर है समझ लीजिए, और उसमें बुत हैं। और अजंता में जो है बौद्ध मज़हब के मानने वालों ने वह बौद्ध के मुजस्समे और इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ मुजस्समे बनाए, बहुत ही खूबसूरत मुजस्समे बनाए हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसीलिए कि हंसी गार तारों से भरते रहें, कि वहाँ उन्होंने अजंता एलोरा आपने शायद पढ़ा भी होगा मज़मून स्कूल की किताबों में।